بچہ خود ہی آیا دسترخوان پہ بیٹھے. تو چھوٹے بچے پہ شلوار قمیض اچھی بہت لگتی ہے. میرا خیال ہے کتنے سال کا بچہ ہوگا وہ, 3-3.5 سال کا بچہ ہوگا. آیا دسترخوان پہ, اور جو ہڈی گڈی ہوتی ہے نا, وہ والی ہڈی جس میں نلی اور اوپر چربی لگی ہوئی ہو, ڈائریکٹ اس نے پلیٹ میں اس میں ہاتھ ڈالا ہے اسٹائل, اور یوں اٹھایا اور ایسے کھانا شروع کیا. میں نے کہا بھائی یہی اس کی صحت کا راز ہے. ہم کیا کرتے, نہیں کپے گندے ہو جائیں گے, کپے توتلا بھی بنا رہے ہیں اس کو ساتھ ساتھ, کپے گندے ہو جائیں گے ایسے نہیں کھاتے. کیا اس کی ولیمہ ہے جو کپڑے گندے ہو جائیں گے؟ چھوڑو گندے ہونے تو کپڑے یار اس کے, بچوں کے ساتھ بچوں کی طرح رہو. وہ پھر ایسے کھا رہا ہے, بوٹی الگ کھائی ہے, روٹی کا ٹکڑا پکڑا ہے, ایسے بڑے بڑے نوالے لے کے خالی روٹی کھا رہا ہے. میں نے کہا تم لوگ صحیح ہو یار, اور خود بھی ماشاءاللہ یہ چوڑی کلائیاں. میں نے کہا ہم لوگ تو پتہ نہیں ہمارے بچے کس طرح سے پل رہے ہیں. خیر اب پل تو گئے ٹوٹے پھوٹے جس طریقے سے بھی ہو. اس کو گلی میں محلے میں کون کوٹے گا بتاؤ؟ رکھ کے وہ نہیں آئے گا گھر میں روتا ہوا. مجھے یاد ہے ایک دفعہ گلی محلے میں میری لڑائی, وہ لڑکوں کی تو ہوتی ہے, ہونی چاہیے لڑکوں کی لڑائیاں. ہماری گلی محلے میں لڑائی ہوئی, وہ لڑکا مجھ سے 2 سال عمر میں بڑا, تو اس نے رکھ کے تھپڑ لگا دیا. تھپڑ لگایا تو میں گھر آیا روتا ہوا, والدہ کو بتایا, والدہ تو ماں ہوتی ہے, ہاں میرے بیٹے کو کس نے مارا. میرے بڑے بھائی نے مجھے بولا یا تو پٹ کے آؤ, نہیں پٹے ہو تو گھر آ کے رو نہیں. وہ جملہ مجھے یاد رہ گیا. یار آدمی کے بچے بنو, پٹے ہو تو اپنی آنکھیں کیوں بیان کر رہا ہے؟ وہی تکتا تھا وہیں آنسو, کیونکہ جب آدمی پٹا ہو نا تو بتاؤ نہیں کسی کو کہ میں پٹا ہوں, کوئی بات نہیں, کچھ بھی نہیں ہے, ایسے بن جاؤ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے. مجھے وہ بہت اچھا لگا, اس وقت تو اچھا نہیں لگا تھا, لیکن بعد میں سمجھ میں آیا کہ یہی ہے بھائی, ایسا ہی ہونا چاہیے. ہم جب اسکول میں گئے تو لڑکے وہاں بڑے پھڈے باز قسم کے لڑکے تھے. 6th کلاس جو تھی نا ہماری, وہ اب سیکنڈری اسکول شروع ہو رہا تھا نا. پرائمری تک تو کو ایجوکیشن تھا, اس میں تو ممی ڈیڈی زیادہ حساب کتاب چل رہا تھا. جب 6th کلاس میں گئے سارے لڑکوں کا اسکول سیکنڈری میں, ایک سے ایک پھڈے باز لڑکا بھی تھا. تو ہمارے بڑے بھائی اللہ ان کی عمر میں برکت دے, انہوں نے مجھے بولا کہ دیکھو اسکول میں نمبر 1 کسی ایک سے دوستی نہیں کرنا. یہ جو جگری دوستیاں ہوتی ہیں یہ بیڑا غرق, کوئی دوست ووست نہیں, سب سے برابر سلوک. 2-4 آدمیوں کی گیدرنگ ہو پھر ٹھیک ہے. دوسرا, کبھی پھڈا ہو جائے نا گھر میں آ کے بتانا نہیں ہے, پٹ جاؤ تو بھی ٹھیک ہے, کوٹ دو. یہ سب سکھایا کرتے کہ آدمی ہو یار, آدمی ایسے ہی تو بنو گے. لڑکا لڑکوں میں رہ کے آدمی بنتا ہے, تو ایسے ہی ہوتا تھا. پھڈا ہوتے رہتے تھے, اللہ کا بڑا فضل ہے, اللہ معاف فرمائے. جھگڑے بھی ہوتے تھے, پھڈے بھی ہوتے تھے. تو سارا میٹرک تک یہی پڑھائی کے ساتھ ساتھ یہ سب چیزیں چلی ہیں. اس سلسلے میں اب آپ کے سامنے میں حاضر ہوں. تو پھر ہم مدرسے میں گئے تو وہاں دونوں طرح کے بچے تھے, کچھ ہائی اللہ ہوئی اللہ والے بھی تھے, اور کچھ پٹ پٹا کے آنے والے بھی تھے. جو پٹ پٹا کے آئے تھے ان کا کانفیڈنس لیول زیادہ تھا, ان کا کانفیڈنس لیول زیادہ تھا. تو وہ میں بات کر رہا تھا, وہ کہہ رہا 18 سال کے بچے کو گھر سے باہر